السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے، اور آج نورانی قاعدے میں ہمارا سبق ہے تختی نمبر 9، اظہار۔ یعنی آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں اور کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اظہار کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، اس کے اوپر دیکھو لکھا ہوا ہے 1۔ تو 1 کیوں لکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اور ان 4 قاعدوں میں سے یہ پہلا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں 1 لکھا ہوا ہے۔ یعنی کچھ حروف وہ ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو اظہار ہوگا، کچھ وہ ہے جس کے آنے پر اخفا ہوتا ہے، کچھ وہ ہے جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو اقلاب ہوگا، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو تنوین یا نون ساکن کے بعد وہ حروف آ جائے تو پھر وہاں ادغام ہوتا ہے۔ تو قاعدہ نمبر 1 اظہار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس قاعدے میں ہم جانیں گے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں اور کب ہوگا اظہار اور کیسے پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ جو 6 حروف لکھے ہوئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اگر یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو پھر اظہار ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے طیرن، ابابیلا۔ دیکھو یہاں را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، تو اور قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیلا، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا تو اب یہاں نہ اخفا ہوگا، نہ ادغام ہوگا، نہ اقلاب ہوگا، بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے طیرن ابابیلا، طایا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ اجرا اس طرح کریں گے۔ را پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ باقی اور حروف کا اجرا یہ پیچھے سے آپ کرتے آ رہے ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح پیچھے اجرا کیا ہے اسی طرح کریں گے اس کا بھی۔ نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را 2 پیش رون، نار، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیۃ۔ یہاں بھی دیکھیے، را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا آیا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا۔ لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، لمن خشیہ۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا اور اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے لمن خشیہ۔ من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ۔
یہاں بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یومئی ذال دو زیر ذن، یومئذ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا۔ یہاں بھی دیکھیے ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ اوپر سب سے پہلے دو زبر کی تنوین کے بارے میں بتایا، پھر دو پیش کی تنوین کے بارے میں بتایا، پھر نون ساکن کے بارے میں بتایا، اب دو زیر کی تنوین کے بارے میں بتایا۔ دیکھو منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، تا الف زبر تا، خطاب، با دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا، منہ میں اظہار ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ منہ، منہ خطابا، من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نین، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، آنیہ تا دو زیر تین، آنیت، من عین آنیت۔ دیکھیے من عین میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، اور یہاں دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا۔ کفواً احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفواً، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احد، کفواً احد۔ دیکھو واو پر دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا، یعنی اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فمن عفی، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی یا زبر یا، عفی، فمن عفی۔ دیکھو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اس لیے اس میں بھی اظہار ہوگا۔ من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، من اخیہ۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ من اذن، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذن۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم، کتاب حکیم۔ دیکھو با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ضا دو پیش ظن، غلیظ، عذاب غلیظ۔ یہاں بھی دیکھو با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، یعنی اس کو بھی بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، حاسد اذا حسد۔
دیکھو دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا، یعنی اس کو بھی بغیر غنہ کے ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، جیسے حاسدن اذا حسد۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید آپ سے اخیر میں ایک درخواست کرتا چلوں کہ اس سبق کو اپنے ساتھیوں میں، یاروں میں اور اپنی فیملی میں شیئر کیجئے، تاکہ آپ ہی کی طرح وہ بھی قرآن کریم اچھی طرح پڑھنا سیکھ سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔